آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ احزاب 21واں پارہ یہاں پر انشاءاللہ آج ختم ہوگا اور 22واں پارہ شروع ہوگا۔ آیت نمبر 27 تک بات ہو چکی تھی، 28 نمبر کی آیت سے بات شروع ہو رہی ہے اور یہاں خطاب براہ راست ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے آپ فرما دیجیے۔ بتانا ہے گویا ازواج کو، لیکن اللہ نے براہ راست ازواج سے خطاب کرنے کے نبی سے کہلوایا کہ آپ ان سے کہیے۔ اب آپ اگر تلاوت کرتے ہوئے پیچھے سے آ رہے ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک دم سے غزوہ خندق کا ذکر چلتے چلتے اور قیدیوں کے قتل کا اور قید کا تذکرہ چلتے چلتے ایک دم سے عورتوں کا ذکر اس طرح کیوں لایا گیا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ تم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دنیا بہت طویل ہے، جہاں مل جائے جا کے حاصل کر لو، اور اگر دنیا نہیں چاہتی ہو، دار آخرت چاہتی ہو، اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو پھر ایسے ہی رہو۔ در حقیقت جب خیبر فتح ہوا، غزوہ خندق کے بعد لگے ہاتھوں جب خیبر فتح ہوا، بنو نذیر، بنو قریظہ اور دیگر یہودیوں کے مال غنیمت بن کر آئے، تقسیم ہو کر، تو مسلمانوں میں خوشحالی پیدا ہوئی۔ اتنی خوشحالی پیدا ہوئی کہ ازواج مطہرات کے دل میں بھی خیال آیا کہ جب ہر طرف خوشحالی پیدا ہو چکی ہے تو پھر چل کر ہم بھی کچھ حصہ اپنا جو ہے طلب کر لیں تاکہ ہم کو بھی کچھ خوشحالی مل جائے۔ اس طرح سے ساری عورتوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا۔ مطالبے کا اہم جز یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کی بیویاں بڑے شان میں ہیں، بڑے آرام میں ہیں، آسائش میں ہیں، اور اسلام میں جو سید الانبیاء ہیں ان کی ازواج کا یہ حال ہے کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے گھر میں۔ چنانچہ اگر اس خوشحالی میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس وقت لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ گھر میں 9 عورتیں تھیں، ان 9 عورتوں نے یہ مطالبہ کیا، اور یہ پورا مطالبہ ظاہر یہ ہے کہ سن 6 ہجری کے بعد ہوا ہے، تو جناب خدیجہ کا تو انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ خدیجہ کا انتقال ہوا ہے تب تک آپ کے نکاح میں کوئی بیوی نہیں تھی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے سودا سے نکاح کیا، پھر عائشہ سے نکاح کیا، پھر جتنے بھی نکاح ہوئے سب ان کے بعد ہوئے۔ یہ سب عورتیں تھیں سوائے جناب خدیجہ کی۔ اب اس میں 9 عورتیں کون کون سی تھیں؟ تقریباً لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام، ان کے والد کے نام، ان کے قبائل، ان کی خصوصیات، ان کے کچھ اوصاف یاد ہونا چاہیے۔ تو ظاہر یہ ہے کہ اگر اس طرف رخ جائے گا تو پھر یہ رکوع میں وہی آ جائیں گے کہ 9 عورتیں ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں، ان کے والد کون ہیں، ان کے قبیلے کون کون سے ہیں، ان سے شادیاں کیسی ہوئیں۔ ہر ایک پر لازم ہے کہ ان چیزوں کی تلاش کرے۔ بہرحال جناب خدیجہ کے سوا بقیہ تمام عورتیں ہیں، جس میں سر فہرست جناب عائشہ ہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، سب جانتے ہیں۔ سودا بنت زمعہ ہیں، سودا بھی آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ میمونہ بنت الحارث ہیں، میمونہ ہیں آپ کے نکاح میں۔ جویریہ بنت الحارث ہیں، اور زینب بنت جہش ہیں، اور صفیہ بنت حیی ابن اخطب جو حضرت ہارون کے سلسلے نسب سے آ رہی ہیں، اسی بات ان کو خیبریہ کے ساتھ ساتھ الہارونیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جتنی بھی ازواج ہیں ان میں سے ایک خصوصیات ہے۔ حضرت ام حبیبہ، یہ ام حبیبہ ان کا اصل نام نہیں ہے، ان کا اصل نام تو رملہ ہے، ام حبیبہ ان کی کنیت ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی ازواج ہیں ان تمام نے مل کر کے یہاں بیٹھ کر کے سوال کیا، اور سوال میں یہ ہے کہ آپ دنیا کی خوشحالی میں ہم کو شریک کیجیے، کیونکہ خیبر کی خوشحالی کا اثر سب پہ ہوا ہے، تو گھر کی عورتیں کیوں محروم رہیں؟
بظاہر ان کا مطالبہ کوئی غلط نہیں تھا، دنیا میں کوئی بھی خاتون ایسا ہی چاہتی، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کے مقامات بلند ہوتے ہیں ان کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مطالبہ کے ذریعے ادنا سی ایذا پہنچائیں۔ ظاہر یہ ہے کہ جس سے کوئی چیز طلب کی جائے گی، اگر وہ خود دینے کے موقع میں ہوتا ہے، دینا چاہتا، تو طلب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ طلب کرنے کے بعد طبیعت میں ناگواری کا ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اسی واسطے اعلان کروا دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے صاف صاف کہہ دو ایسا ہی اگر رہنا ہے جس طرح گزر بسر ہو رہی ہے، اور اس گزر بسر کے بدلے میں آخرت میں آپ کے مقامات بلند ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے، نکاح میں رہیے، اور نہیں تو دنیا بہت لمبی چوڑی ہے۔ آئیے نکاح کے بعد اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس کا جو جوڑا مقرر ہے جس کا نام متاع ہے، وہ ایک جوڑا کپڑا ہے، اس کو دے کر ہم رخصت کیے دیتے ہیں، دنیا میں جائیے، جہاں جہاں تقاضے پورے ہوں پورے کر لیجیے۔ اس آیت کو آیت تخجیر کہتے ہیں۔ تخجیر کے معنی اختیار دے دیا جانا، رہنا ہے تو شوق سے رہیے، نہیں رہنا ہے تو شوق سے جائیے، دونوں میں آپ کو اختیار، کیا قبول کرتے ہیں کر لیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خیبر کے مال کی بنا پر آیت تخجیر نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ سورۃ تحریم میں واقعہ آئے گا شہد والا، اس کی بنیاد پر تخجیر کی آیت نازل ہوئی، لیکن تمام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر دونوں کا زمانہ قریب ہے تو دونوں کی وجہ سے آیت تخجیر نازل ہوئی، ورنہ کم سے کم یہاں چونکہ مال کا ذکر ہے، دنیا کے زینت کا ذکر ہے، لہذا خیبر کی فتوحات کے بعد ہی یہ حکم نازل ہوا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ معروف کی ہی رائے۔ اب لفظوں کو دیکھیے آپ، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجیے، لازواجک، اپنے ازواج سے، زوج کی جمع ازواج، بیویاں، اس وقت 9 تھی، ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، دنیا کی حیات چاہتی ہو، وزینتہا، اور دنیا کے حیات میں جو زینت ہے، رونق ہے، وہ چاہتی ہو۔ 2 چیزیں، ایک تو دنیا کی حیات کو ترجیح، دوسرے دنیا کی زیب و زینت، یہ 2 چیزیں ظاہر یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہاں تو چٹائی پر سونا ہے، یہاں تو جو مل جائے کھا لینا ہے، یہاں دنیا کی آشائشیں نہیں۔ اگر تمہیں یہ چاہیے فتعالین، تو آ جاؤ، تعال واحد کے لیے بولا جاتا ہے، اور تعالین مؤنث کے واسطے بولا جائے گا، آؤ سب کے سب آ جاؤ۔ امتعکن، متاع سے بنا ہے امتعکن، میں تم کو کچھ فائدہ پہنچا دوں، ایک جوڑا کپڑا دے دوں، رخصت کر دوں۔ امتعکن، یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے سورۃ طلاق میں بھی کہ جب عورت کو طلاق دے کر ودا کیا جائے تو ایک جوڑا کپڑا دیا جائے، اسی کا نام ہے رخصت کے موقع پر متاع دینا۔ تو یہاں پر وہی مراد ہے، امتعکن، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ امتعکن، میں تم کو ایک جوڑا کپڑا دے دوں یا کچھ دے دلا دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ، اور تم کو میں چھوڑ دوں۔ سرح یسرح، تصریح کے معنی چھوڑ دینا، آزاد، جدھر جانا جاؤ۔ سراحا جمیلا، اچھی طرح سے رخصت کرنا، چھوڑ دوں، رخصت کر دوں تمہیں اچھی طرح سے۔ اس آیت میں جو تخجیر ہے اس کے 2 پہلو ہیں، مسائل تو بہت نکلیں گے لیکن میں اس کا اشارہ کر دوں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو، نہیں چاہتی ہو تو تم اپنی مرضی کی مالک ہو، اس کو اختیار دینا کہا جاتا ہے۔ اب اس کی 2 شکل ہوگی، یا تو شوہر کہہ دے کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے لینا جب چاہے، یہیں سے نکلتا ہے، میں تم کو دے دیا اختیار، اب تم جب چاہے خود کو طلاق دے لینا، گویا وہ عورت کا جب دل چاہے طلاق دے سکتی ہے، شوہر نے اسے وکیل بنا دیا۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ جب تمہارا دل نہ چاہے رہنے کا، جانا چاہے تو مجھ کو کہو، میں چھوڑ دوں، چلی جاؤ، مطلب اختیار میرے پاس ابھی ہے،
مگر تم کو اس اختیار کا استعمال کا حق دے دیا، جب چاہے طلب کر لینا، میرے پاس رکھا ہوا ہے اختیار۔ دونوں شکلیں، بعض نے کہا وہ شکل بہتر، بعض نے کہا یہ شکل، لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جب آیت میں دونوں کی گنجائش ہے اور تعین نہیں ہے کسی روایت سے، تو متعین کرنا بہتر نہیں ہے، دونوں داخل ہے، چاہے یہ شکل چاہے وہ شکل۔ اب یہ جو آیت نازل ہو گئی، سب سے کم عمر آپ کے نکاح میں کون تھی؟ بی بی عائشہ، اور وہی کنواری تھی، اور سب سے زیادہ حضور انہی کو چاہتے تھے۔ بلا کر فرمایا دیکھو میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، تم جلدی جواب نہ دینا، پہلے ماں اور باپ سے مشورہ کر لینا، پھر مجھے آ کے جواب دینا۔ بی بی عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ میرے ماں باپ نبی کے خلاف کبھی رائے دے ہی نہیں سکتے، اور اس آیت میں جو کہا گیا ہے چاہے تو دنیا لے لو چاہے تو نبی کے ساتھ رہو، اس لیے حضور نے کہا کہ پہلے ماں باپ سے مشورہ کر لو، تاکہ کہیں بچی ہے کم عمر ہے، کہیں کسی وجہ سے یہ نہ کہہ دے کہ میں نے دنیا طلب کر لیا اور میرے ہاتھ سے چلی جائے اور زندگی بھر افسوس کرتی رہ جائے، اس لیے کہا کہ پہلے ماں باپ سے مل لو، مشورہ کر لو۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ مگر یہ بات تو میرے واسطے بہت آسان تھا سمجھنا، بھلا میں دنیا کو حاصل کیسے کرتی؟ میں نے ماں باپ سے مشورہ کیے بغیر اسی نشست میں اسی سٹنگ میں جب کا جب کہہ دیا اخترت اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، میں نے تو پسند کر لیا ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور دار آخرت کو، مجھے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، میری یہ خواہش اور میرا یہ فیصلہ دوسری عورتوں پر ظاہر نہیں کرنا۔ بی بی عائشہ نے فرمایا آپ ان سے رائے لے لیں، لیکن بی بی عائشہ نے کیا فیصلہ دے دیا ہے یہ فیصلہ ان پر ظاہر نہیں ہونا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرا یہ منشا تھا کہ اگر میری بات ظاہر ہو جائے گی تو سب نقل کریں گی، اور اگر ظاہر نہیں ہوگی تو وہ اپنے ارادے سے فیصلہ کریں گی، ہو سکتا ہے بجائے 9 کے 5 رہ جائیں، 2-3 کم ہو جائیں، تو کیا حرج ہے؟ کوئی اس میں حرج کی بات تو نہیں ہے۔ اتنی وضاحت، اتنی صفائی شریعت کے معاملے میں کوئی خاتون نہیں سمجھ سکتی ہیں کہ ان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا بیدار ہے اور کتنا صاف ستھرا ہے کہ اندر کی جو طلب ہوتی ہے اس کو تک ظاہر کر دیا۔ لیکن جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی موقع آیا ہے تو بی بی عائشہ کی ذہانت اور ان کا جواب، ان کی فصاحت بہت مسلم ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھیں گے، خاص طور سے انشاءاللہ سورہ نور میں دیکھیں گے آپ ان کے جوابات، ان کے الفاظ، اور دیگر ازواج کو آپ نے بلایا، ان سے یہ آیت پیش کی، کسی نے بھی دنیا کو نہیں چاہا، سب نے رسول اللہ کو اور اللہ کو اور دار آخرت کو چاہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی صحبت میں ان کے دل مصفہ مزکہ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی دنیا کی حاجت اور ضرورت کی بنیاد پر مطالبہ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو یہاں ظاہر کر دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی عورتوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر آپ چاہتی ہیں دنیا کی حیات کو، وزینتہا اور اس کی زینت کو، یعنی زیب و زینت کو، آرائش کو، فتعالین تو آ جاؤ، امتعکن میں تم کو کچھ دے دلا دوں، واسرحکن اور تم کو میں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا خوبصورتی کے ساتھ۔ یہاں سے بات معلوم ہوئی جب کسی کو کوئی رخصت کرے تو بہتر طریقہ اختیار کرے، غضب کا اظہار نہ ہو، بلکہ ایسا رخصت کرے کہ دوبارہ اگر ملنے کی نوبت آ جائے تو شرمندگی نہ ہو، اس طرح چھوڑنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور دار آخرت کو، 3 چیزیں، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ تو بے شک اللہ نے تیار کر دیا ہے، لِلْمُحْسِنَاتِ نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے، من کنہ تم میں سے، اجرن عظیمہ بہت بڑا بدلہ۔
تم نے دنیا میں اگر غربت کے ساتھ، افلاس کے ساتھ، یعنی دنیا کی آشائشوں کو چھوڑ دیا ہے صرف اللہ و رسول کے لیے، تو تمہیں اس کا بدلہ بہت بڑا ملے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا۔ تمام عورتوں نے اس کو قبول کر لیا، اور کسی عورت نے پھر اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ بی بی سودا کو حضور نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور شوہر کو یہ حق، اور یہیں سے اخذ کیا ہے فقہا نے کہ عورت کو اختیار دے دینا چاہیے، زبردستی رکھنا نہیں چاہیے۔ اگر اس کو نہیں رہنا ہے تو نہ رہے، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے اور آپ رکھیں گے تو یقیناً جبر ہوگا، ظلم ہوگا، اکراہ ہوگا، ناگواری ہوگی، تلخی اور ترشی ہوگی، کسی حال میں دلوں میں قدرت پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہمیشہ ان کو اختیار دے کے رکھنا چاہیے۔ زبردستی کا جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں میں یہ اللہ نے منع کیا ہے اس سے۔ جب نبی نے اختیار دے دیا عورتوں کو تو دوسرے مردوں کو جبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی آیت سے اخذ کیا فقہا نے، اختیار دے دینا چاہیے۔ بی بی سودا نے کہا آپ مجھے طلاق مت دیں، میں اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں، میرا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ مجھے اپنی باری چاہیے، نہ مجھے کسی قسم سے کچھ طلب کرنا ہے۔ میری ایک خواہش ہے کہ قیامت میں جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو رسول اللہ کی بیوی میں شمار ہوں، بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا، اور طلاق کا ارادہ جو کر لیا تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اور کہا اگر ان کی یہ خواہش ہے تو اللہ پوری کریں گے۔ تو اتنا اثار پیش کیا۔ اس کے بعد اب ان خواتین کو اللہ کا خطاب ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو لائے گی تم میں سے کوئی کھلی ہوئی بے حیائی، کھلی ہوئی بے ہودگی، یضاعف لها العذاب، تو کیا جائے گا ان کے واسطے عذاب، کتنا بڑھایا جائے گا؟ ضعفین، دوہرا۔ ضعفین کے معنی دوہرا۔ نبی کی عورتوں کے لیے کسی بھی غلطی پر دوہری سزا، اور دوہری سزا دینا یہ کوئی مشکل نہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پہ یسیر ہے، بہت آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس میں اس آیت پر بفاحشۃ مبینہ پر کتنے گمراہ فرقوں نے کیا کیا لکھا ہے، میں ان تمام کو تو اپنے زبان سے ادا نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات طے ہے، بفاحشۃ مبینہ سے مراد ایسی چیز جس سے نبی کو آزردگی اور تکلیف ہو۔ اگر تم میں سے کوئی خاتون ایسا کرے گی تو اس کو دوہرا عذاب ملے گا۔ مثلا کسی نے انسان نے گستاخی کی رسول اللہ کی جناب میں، اس کو سزا جتنی ملے گی، اگر تم سے یہ گستاخی ہوئی تو تم کو دوہری سزا ملے گی۔ دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر اللہ کی لعنت آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اسی سورہ احزاب میں آ رہا ہے 2 رکوع کے بعد۔ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والا اللہ کی طرف سے لعنت کا حقدار بنے گا، اور آج دنیا اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن دل کی آنکھیں میسر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں گستاخیاں کر رہے ہیں ان کا انجام دنیا ہی میں دیکھ لو، ان کی زندگی دوہر ہو جائے گی۔ اللہ نے ان پر سزا مقرر کر دی ہے، لعنت، رحمت سے دور، سب کی پھٹکار، سب کی نگاہوں میں ذلیل اور خوار۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے جو بھی ایذا کی باتیں کریں گے ان تمام کا انجام رکھا ہے۔ آگے رکوع میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔ تو یہاں ازواج مطہرات سے جو خطاب کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کی تو دوہرا عذاب۔ تو لفظ فاحشہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جنسی بے راہ روی، اس کو بھی فحش کہا جاتا ہے، اور گالی گلوچ کرنا یہ بھی فحش میں آتا ہے، اور دل آزار باتیں کرنا یہ بھی فحش میں آتا ہے۔ اب جس کے جو خیال ہیں
وہ ترجمہ کرتا ہے۔ باطل کیا کرتے ہیں؟ نبی کی بیویوں نے شاید بے حیائی کی ہوگی، یہ دماغ میں لاتے ہیں، حالانکہ کسی بھی نبی کی بیوی نے کبھی بھی کوئی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ قرآن نے کیا سورہ تحریم پارہ 28 میں کہ یہ دونوں جہنم میں گئیں اور دونوں نے خیانت کیا، دونوں کافرہ تھیں، لیکن انہوں نے کبھی بستر میں خیانت نہیں کی۔ ان کی خیانت کیا تھی؟ ایمان میں، نبی کے اس زمانے کے نبی کے مشن میں ان کی خلاف ورزیاں تھیں جو خیانت کہلائیں۔ کبھی بھی کسی نبی کی عورت نے جنسی بے راہ روی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور یہاں قرینہ بھی کیا ہے؟ بفاحشۃ مبینہ ہے، کھلی ہوئی بے حیائی۔ اور یہ بے حیائی جو جنسی ہوتی ہے یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، کھلی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ نے کہا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، چھپکے سے دوستیاں کرنا۔ عام طور سے جنسی بے حیائی کھلم کھلا نہیں ہوتی ہے، چھپ کر ہوتی ہے، رات کی تاریکی میں ہوتی ہے، کسی آڑ میں، کسی پناہ میں ہوتی ہے۔ تو لفظ مبینہ سے اشارہ ملتا ہے یہ کہ یہاں مراد دل آزار باتیں ہیں۔ اگر تم سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی تو تم کو سزا دوہری ملے گی۔ کیوں ملے گی دوہری سزا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے مقام بہت اونچے ہیں، تمہارے لیے دوہرا انعام بھی تو ہے۔ جس کے لیے دوہرا انعام ہوتا ہے سزا بھی دوہری ہوتی ہے۔ اسی واسطے لکھا ہے کہ علماء کے لیے انعام زیادہ ہیں اگر وہ نیکیوں پر قائم رہیں گے، اور اگر غلطی کا ارتکاب کریں گے تو سزا بھی زیادہ ہے۔ اسی آیت سے اخذ کیا ہے۔ جب کسی آدمی کا مقام اونچا ہوتا ہے تو اس کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی واسطے کہا کہ نبی کی 2 رکعت نماز جتنا مقام رکھتی ہے تمہاری زندگی بھر کی نماز اس مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ 2 رکعت وہ زیادہ ہے زندگی بھر کی نمازوں سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے لحاظ سے۔ اسی واسطے یہاں کہا گیا ہے کہ جو زیادہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر بھی ہے اور سزا بھی دوہری ہے۔ چنانچہ اگلا لفظ آ رہا ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، دوہرا اجر دیں گے، سزا بھی دوہری، انعام بھی دوہرا۔ وَمَنْ يَقْنُتْ، اور جو اطاعت کرے، قناتا یقنتو کے معنی دعائے قنوت پڑھتے ہیں آپ، عہد کرنا، ایگریمنٹ کرنا، صالح بننا، بندگی کرنے کا اقرار کرنا۔ یہاں پر ساتھ ساتھ کیا ہے؟ جو تم میں سے تابعدار ہو جائے، جو اطاعت کرے تم میں سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور کرے عمدہ عمل، نُؤْتِهَا، ہم دیں گے اس کو، اجرہا، اس کا اجر، اس کا محنتانہ، مرتين، 2 دفعہ دوہرا اجر دیں گے۔ تو جب دوہرا اجر ملے گا تو سزا بھی دوہری ملے گی۔ آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے کہا کہ حرم میں جب نماز کا ثواب 1,00,000 گنا ہے تو اگر اس میں کوئی الحاد اور بے دینی کی بات کرتا ہے تو سزا بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ ایسا نہیں کہ خالی انعام ہی انعام ہے، جہاں بھی انعام ہوتا ہے سزا بھی وہیں ہوتی ہے۔ اسی واسطے کہا جب ان عورتوں کا یہ مقام اونچا ہے کہ دوہرا اجر ہے، تو غلطی کریں گے تو دوہرا گناہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ بدء الوحی کے حوالے سے، ایک بادشاہ کو حضور نے خط لکھا کہ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو تیری رعایا بھی اسلام میں آ جائے گی، تجھ کو دوہرا اجر ملے گا۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، ایک تیرا اپنا ایمان لانے کا اجر اور ایک تجھ کو دیکھ کر لوگوں کے ایمان میں آنے کا اثر، دوہرا اجر ملے گا۔ اس واسطے کہا گیا ہے اگر کوئی اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے تو جتنے اس میں شریک ہوں گے ان کو اپنا بھی اجر ملے گا اور شریک ہونے والوں کو اجر ملے گا، اور کوئی برے کام کی بنیاد رکھتا ہے تو اس کو اپنے کام کا گناہ ہوگا، دوسروں کا بھی گناہ شریک کرے گا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فعلیها وزرها ووزر من عمل بها، جو برے کام کی بنیاد رکھے گا کیوں ملے گا اس کو گناہ زیادہ؟ کیونکہ اس کو اپنا بھی گناہ دوسروں کا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ قصص پارہ 20 میں آ چکی ہے
دوہرے اجر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے پہلے نبی پر ایمان قبول کیا تھا، مثلا تورات پر، پھر بعد میں سید الانبیاء پر ایمان لائے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ دو کام پر دوہرا اجر نہیں، بلکہ دونوں کام میں سے ہر کام پر دوہرا اجر ملے گا، یہ مطلب ہے دوہرا اجر۔ 3 ایسے آدمی ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے، 3۔ ایک تو وہ شخص ہے جو اپنے پہلے نبی پر ایمان لایا پھر دوسری کتاب پر ایمان لایا، دوہرا اجر ہے۔ ایک وہ غلام ہے جو اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے پھر اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ تیسرے وہ آدمی ہے جو باندی سے استمتاع جائز ہے، نفع اٹھانا جائز ہے، پھر بھی اس باندی کو پڑھا لکھا کر، تعلیم دے کر، تہذیب دے کر آزاد کرتا ہے، پھر نکاح کرتا ہے، گویا اس کے حق کو اپنے اوپر واجب کرتا ہے، اس کو بھی دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر ہر کام پہ۔ تو اتنی بات طے ہے کہ جن کے مقامات بلند ہوتے ہیں ان کو دوہرا اجر بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ ذرا سی بات اگر آئی تو فوراً بڑی سختی ہوتی ہے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے معزز رزق۔ رزقن کی صفت کیا ہے؟ کریمہ۔ کریم کے معنی عزت کی روٹی، ہمارے اردو میں استعمال ہے عزت کی روٹی۔ ایک ہے روٹی کھانا بے عزتی کے ساتھ اور ایک ہے روٹی کھانا عزت کے ساتھ۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا، اے طائر اللہ ہوتی، اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی۔ پرواز سے مراد کیا ہے؟ یہ پرندہ ہے انسان، اس کا جسم تو مٹی کا ہی رہ جائے گا، اس میں جو اصل انسان ہے یہ پرندہ اڑنے والا ہے، اس کو جانا ہے علیین تک، وہاں رہے گا یہ۔ لیکن جب رزق حرام ہے تو وہاں تک نہیں جائے گا، فرشتے وہاں سے دھکیل دیں گے، سجین میں گرے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی ہو اس رزق سے موت اچھی ہے، نہیں کھا کے مر جانا اچھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے معزز اور محترم لوگ ہیں جن کو نبی کے لیے قریب کر کے چنا گیا ہے، اللہ نے ان کے واسطے روٹی رکھی ہے عزت کی، بہترین روزی ہے۔ تو عمل صالح ہو، اطاعت کا جذبہ ہو تو اللہ اور رزق کریم کا وعدہ فرماتے ہیں، بہترین روزی۔ اب اس کی علت بیان کرتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو کسی ایک عورت کی طرح عورتوں میں سے، دنیا کی بہت ساری عورتیں ہیں، تم بھی ایک عورت ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم عام عورتوں سے ممتاز ہو کہ تم کو اللہ نے نبی کے لیے منتخب کر دیا، نبی کے ساتھ تم کو رہنا ہے۔ اور جس کو نبی کے ساتھ کھانا پینا بولنا دیکھنا ہنسنا، سوچ کر دیکھو کیا مقدر تھا ان کا، جن کے رات میں رہتے ہوئے نبی کے ساتھ وحی آ جاتی ہو، جبریل کا سلام آ جاتا ہو، اللہ کا پیغام آتا ہو، جن کے سامنے نبی کی زبان سے تلاوت قرآن ہوتی ہو، کس قدر اعزاز ہے۔ بی بی خدیجہ فرماتی تھیں کہ فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا اور بولتا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، آگے آ رہا لفظ سلام بھیجا ہے گھر والوں پر۔ سوچو جس گھر والوں پر سلام آتا ہو اللہ کا، ان گھر والوں کو نصیب پر کتنا خوش ہونا چاہیے، تو وہ کیا عام عورتوں کی طرح ہیں؟ وہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ شاعر کہتا ہے بی بی خدیجہ کے بارے میں، نظر کنید ببخت بلند بے وزنے، نظر کنید ببخت بلند بے وزنے کہ از کنار غریب چما ہمی چکدش، اس بلند نصیبہ والی خاتون پر نگاہ ڈالو کہ اس کے پہلو میں کتنا حسین چاند سو رہا ہے۔ ایک طرف 2 شوہروں سے بیوہ ہے اور ایک طرف سید الانبیاء ساتھ میں۔ نظر کنید ببخت بلند بے وزنے کہ از کنار غریب چما ہمی چکدش، تو دنیا کی چیزوں پر نہیں بلکہ آخرت کو سامنے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، کاف تشبیہ کے لیے ہے اور احد کے معنی کوئی ایک، من النساء عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح تم نہیں ہو۔ لیکن شرط کیا رکھا؟ ان اتقیتم، اگر تم متقی ہو،
تم نے اگر اپنا وقار باقی رکھ لیا، اگر تم نے اپنا مرتبہ محسوس کر کے اس کو باقی رکھ لیا. بعض دفعہ کیا ہوتا، آپ کسی کی عزت کرتے مگر جب وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو بولتے ہیں نگاہ سے گر گیا، تو اس کا جو مقام تھا میری آنکھوں میں ختم ہو گیا. کیوں؟ اس کی زبان سے نکلا جملہ جس سے اندازہ ہوا کہ بہت گرا ہوا آدمی ہے یہ. جب زبان سے جملے غلط نکلتے ہیں تو آدمی کی پہچان ہو جاتی کہ آدمی کس لیول کا ہے. سعدی نے اسی کو کہا تھا، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب ہنرش نہ ہفتہ باشد. جب تک آدمی بولتا نہیں ہے اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوتا ہے، جب بولتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے کس پانی میں تھا یہ. اس لیے ہمیشہ باتیں جان کر بولنا چاہیے. پانی پیو چھان کر اور باتیں کرو جان کر، بغیر جانے انہیں بولنا چاہیے. سمجھ بوجھ کے بولنے کا حکم دیا گیا. تو نبی کی عورتوں کے واسطے شرط رکھا، ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا. یہ شرط ہے. جب تک یہ شرط پوری نہیں کریں گے، شرط پوری کرنا ضروری ہے. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عورتوں کی جماعت میں سے کسی ایک عورت کی طرح تم نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا. یہ شرط رکھا اللہ. گفتگو کرتے کرتے کتنے لوگ ہیں جب تک وہ بات ظاہر نہیں کرتے کھلتی نہیں، اور جب بات ان کی کھل جاتی ہے تو مقام سے نیچے گر جاتے ہیں. میں علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کو سنایا تھا. اقبال نے خود کہا تھا، پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیرے صدا بے آبرو. جب آدمی خود اپنی زبان کا پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے تو اس کی زبان کا لحاظ دوسرے لوگ نہیں کرتے. پہلے وہ سچ بولے، اپنے زبان کا لحاظ کرنا ہے. وعدے کی پابندی کرے، اپنے زبان کا لحاظ کرنا ہے. غیبت سے چغلی سے پرہیز کرے، یہ اپنی زبان کا لحاظ کرنا ہے. جب تک آدمی خود اپنی زبان کا پاس و لحاظ نہیں کرے گا اس کی زبان پر دوسروں کو اعتبار ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے اصل. تو یہاں جو لفظ ہے ان اتقیتن، ایک ہی جملہ ہے. اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، تم اگر پرہیزگاری اختیار کر لیتی ہو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لہذا تمہیں کچھ خصوصی احکامات دیے جاتے ہیں. نمبر 1، فلا تخضعن بالقول. یہ پہلا لفظ ہے. یہ سوچ کر دیکھو کہ یہ رسول اللہ کی ازواج کے لیے ہے جن کا مرتبہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کتنا لطیف اشارہ ہے. فرمایا فلا تخضعن بالقول، باتوں میں ملائمت اور نرمی اختیار نہ کرو. کیوں؟ فلا تخضعن، تخضعن خضعون سے بنا ہے، اور خضعون کے معنی باتوں میں نرمی، نسوانیت، مٹھاس، گداز پیدا کر کے بات کرنا. فلا تخضعن بالقول. اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو طمع پیدا ہوگی جس کے دل میں مرض ہے. جتنے مریض دل ہیں ان تمام کے دل میں اس لچک دار آواز سے ایک قسم سے مرض پیدا ہوگا، طمع پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگی. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو امت کی مائیں ہیں ان سے کہا جا رہا ہے. آج کی عورتیں اس کو فن سمجھتی ہیں، ہنر سمجھتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں بات کرنا اولاً درست نہیں ہے غیر مردوں سے. بغیر شوہر کی اجازت کے عورت کا کسی غیر مرد سے بات کرنا درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ شوہر کو پسند نہیں. شوہر کا حق ہے یہ. اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو وہ کسی مرد سے بات کر سکتی ہے، جائز ہے، بات کرنا جائز ہے. لیکن شرط کیا رکھا اللہ نے؟ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہہ دو بات بھلی طریقے سے. قُلْنَا، کہو، قولاً بات، معروفہ معقول بات. جتنا سوال ہے اتنا جواب دے دو کم سے کم لفظوں میں، کسی نزاکت کے بغیر، کسی لچک کے بغیر اور کسی دعوت کے بغیر. ہمارے معاشرے میں یہ بڑی خرابی ہے. جب اللہ کے رسول کو اور آپ کے گھر میں جو عورتیں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آواز میں لچک نہ ہو، ضرورت کی بات کہہ دو بس. تو اب دوسروں کے واسطے کیا گنجائش ہے؟ آج ہمارے پاس کتنی خرابیاں ہیں. شادی سے پہلے تعارف کے لیے لے کے پھرتے ہیں،
اور سالوں سال ساتھ میں پڑھتے ہیں، اور اس کے اتنے خوبصورت نام دے دیے ہیں تاکہ وہ غلطی محسوس نہ ہو۔ بھائی دوستی کسی مرد کی مرد سے ہوگی، عورت کی عورت سے ہوتی، اب تو مرد کی دوستی لڑکیوں سے ہو رہی ہے، عورتوں سے ہو رہی ہے، یہ دوستی نہیں ہے، تباہی ہے۔ پہلے ہمارا مسئلہ مشہور تھی کہ کوا اڑتا ہے کوے کے ساتھ، کبوتر اڑتا ہے کبوتر کے ساتھ، کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، باز اڑتا ہے باز کے ساتھ، کبوتر اڑتا کبوتر کے ساتھ، کوا اڑتا کوے کے ساتھ۔ مگر یہ جو نئی تہذیب آ گئی ہے اس میں عورتیں مردوں کے ساتھ، یہ کون سی دوستی؟ یہ دوستی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اس بے حیائی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے صراحتاً اس پر قید لگا دی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں صرف ایک نگاہ دیکھنا جائز ہے شادی کرنا ہو تب، بس۔ لیکن یہاں ایک دن، 2 دن، مہینوں، ہفتوں، سالوں، اور اب تو باقاعدہ باعث شرم ہے کہ دنیا میں ایک دن مقرر کر دیا گیا، یوم عاشقہ۔ حالانکہ یوم عاشقہ نہیں ہے، یوم فاسقہ ہے، فاسق لوگوں کا دن ہے، وہ گناہ کرنے کا دن ہے، شیطان کے دعوت دینے کا حکم ہے۔ یہ سب یوم عاشقہ نہیں مناتے، یوم فاسقہ ہے، فسق و فجور، گناہ، بیماری، دل کے اندر قدورت، تاریکی پیدا کرنے کا دن ہے۔ اس انداز کو دیکھو اور ہمارے احوال کو دیکھو، دنیا کدھر جا رہی ہے۔ اب اگر قیامت نہ آئے تو کیا آئے گی؟ ایسے احوال پیدا ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت نے پہلا پیغام دے دیا کہ باتوں میں لچک نہ ہو، ورنہ جس کا دل پہلے سے مریض ہے مرض بڑھ جائے گا۔ ہاں بات ٹھکانے سے صحیح طریقے سے بول دو۔ نمبر 2، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں۔ کرنا قرار پکڑو اپنے گھروں میں، مطلب جتنا ہو سکے گھر میں رہو، بے ضرورت باہر نہیں جانا۔ گھر میں بیزار ہو گئے چلو ذرا گھوم کے آئیں گے، یہ نہیں ہے۔ جب بھی دل چاہا باہر نکل گئے۔ کرنا فی بیوتکن، بیوت جمع ہے بیت کی، اور بیت کی جمع جب بیوت ہے تو اپنے اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ تو حجاب 3 شکلوں میں ہوتا ہے۔ ایک حجاب بالبیت ہے، گھر کی دیواروں سے پردہ، مطلب یہ ہے تم گھر میں ہو تو گھر کی دیواریں تمہارے واسطے پردہ ہیں، ان کے ذریعے سے تمہارا حجاب ہو رہا ہے تمہارے یہاں، تو یہ کیا ہے؟ حجاب بالبیت کہلاتا ہے، گھر میں۔ اب اگر نکلنا ہے کسی وجہ سے، کسی کے پاس کوئی نہیں کام کرنے والا ہے، مجبوری ہے، حاجت ہے، بغیر نکلے کام نہیں ہونے والا ہے، تو فرمایا حجاب بالثياب، کپڑوں سے اوڑھ لو، تبرج اختیار نہ کرو۔ آگے وہی فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تبرج کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو اوپن کرنا، ظاہر کرنا۔ تبرج کے معنی نکھر کے سامنے آ جانا۔ کیسا؟ تبرج الجاہلیت الاولی، 2 جاہلیت ہے۔ ایک زمانے جاہلیت ہے نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے، اور ایک جہالت وہ ہے جو نبی کے آنے کے بعد جاری ہے۔ تو جاہلیت اولی کیا ہے؟ نبی کے آنے سے پہلے۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس وقت تو عورتوں کا مقام یہ تھا کہ جیسے کوئی بکری خرید لایا، مرغی خرید لایا، بیل خرید لایا، اونٹ خرید لایا، ایسا عورتیں بکتی تھیں اور لوگ خریدتے تھے۔ ایک کے پاس 17 عورتیں ہوتی تھیں، اور آپ پچھلی آیتوں میں تو پڑھ چکے ہیں، کئی انبیاء کا نام لیا گیا ہے کہ ان کے زمانے میں 100 عورتیں تھیں۔ حضرت سلیمان کو 100 بیویاں تھیں، داؤد کو 99 بیویاں تھیں۔ تو پہلے زمانے میں یہ تھا، دستور تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بتدریج اس کو واضح پیغام دیا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ کھلے پھرتے تھے، ان کے واسطے کوئی چیز رکاوٹ کی نہیں تھی۔ تو کہا اگر گھر سے نکلنے کی نوبت پیش آ جائے تو زمانے جاہلیت کی طرح جیسے پہلے پھرتے تھے ویسا مت پھرو، بناؤ سگار کر کے مت نکلو۔ حالانکہ حالت یہ ہو گئی ہے، اگر گھر میں کہو کہ تم صاف ستھرے رہو،
نہا دھو کے رہو، کپڑے اچھے پہنو، تو وہ نہیں سنیں گی، کہیں گی یہ کیا جھنجھٹ لگائے، جھنجھٹ ہے یہ۔ لیکن کہو کہ تم کو آج چلنا ہے دعوت میں، تو آپ کو اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ نہائیں گی، کپڑے بدلیں گی، پاؤڈر لگائیں گی، اور ایسا بن ٹھن کے جائیں گی کہ سارا جہان سب سے ان کو غور سے دیکھے کہ یہ ممتاز ہے، سب سے ممتاز بیگم بن کے آئی ہیں یہ۔ حالانکہ شوہر کو دیکھنے کا حق ہے، شوہر کو دکھائیں تاکہ شوہر باہر جا کے گمراہ نہ ہو، دوسرے عورتوں پر نگاہ نہ پڑے۔ لیکن گھر میں یہ گندی رہیں گی، اور جب باہر جائیں گی دوسروں کو جہاں دکھانا معجوب ہے تو وہاں بن ٹھن کے جائیں گی۔ اللہ نے اسی کو یہاں کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہل کی طرح سے تبرج اختیار مت کرو، بن ٹھن کے نکلنا جائز نہیں۔ سورہ نور پارہ 18 میں یہ بحث آئی ہے کہ جب عورت اپنے پازیب کی جھنکار کو سناتی ہے غیر مردوں کو تو پھر وہ ایسی اور ویسی ہے۔ اگر کسی کے لباس سے لوگ مائل ہوتے ہیں، کسی کے حسن سے مائل ہوتے ہیں، تو پھر وہ عورت ایسی اور ویسی کہا گیا ہے۔ ایسی ویسی کا مطلب ایک محاورہ ہے، مطلب عورت صحیح نہیں ہے۔ مائلات ممیلات، خود بھی مائل ہوتی ہے، لوگوں کو مائل کرتی ہے۔ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تعاقب کرتا ہے، النساء عبارۃ الشیطان، یہ سب باتیں وہاں آ چکی ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کا یہ پیغام ہے کہ جب بھی گھر میں رہنا ہے تو سمجھو یہ بہتر ہے، پہلا نمبر یہ ہے۔ اگر نکلنے کی نوبت آتی ہے تو تبرج نہیں چاہیے، بلکہ اپنے جسم کو چھپا کر نکلنا چاہیے۔ اور گھروں میں رہیں تو کیا کرنا؟ گھروں میں عورتیں سارے کام کرتی ہیں، مگر جب نماز کا وقت آتا ہے تو بولتی ہیں جان پہ آ رہی ہے، نماز کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ گھر میں بیٹھے گپ سپ کریں گی، سیریل دیکھیں گی، ٹی وی دیکھیں گی، گپ سپ میں ٹائم پاس کریں گے، لیکن جب وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو بولتی ہیں اب جان پہ آتی ہے۔ ماحول اتنا بگڑ چکا ہے۔ اسی واسطے یہاں اللہ نے فرمایا نبی کی عورتوں سے کہا، تیسرا حکم کیا دیا؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اگر نماز معاف ہو سکتی تھی کسی کے بڑائی کی وجہ سے تو نبی کی عورتوں کی معاف ہو جاتی، کیونکہ ان کا مقام عام عورتوں سے بلند ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو بھی کہا اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نمبر 2 وآتینا الزکات، اور زکات دیتی رہو۔ حالانکہ زکات ان پر واجب نہیں تھی، لیکن حکم دیا اگر واجب ہوئی تو تم کو دینا ہے۔ اس وقت تک نہیں واجب تھی لیکن بعد میں واجب ہوئی۔ کیوں بعد میں نہیں واجب ہوئی؟ بعد میں ماشاءاللہ فتوحات کا زمانہ آیا، بہت فتوحات کا زمانہ آیا۔ اس پر آپ کو اگر میں واقعہ میں لے کے چلوں، بی بی عائشہ کا جو واقعہ ہے جنگ جمل کا، جمل کے معنی اونٹ کے آتے ہیں۔ بی بی عائشہ اونٹ پر بیٹھ کر ریڈنگ کر رہی تھی، یعنی ایک قافلے کی سردار تھی بی بی عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر، اور مقابل میں حضرت علی ہیں۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی جن کا نام جنگ جمل ہے، جس طرح جنگ صفین کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما، دونوں کے درمیان۔ اب اس کی تفصیل پڑھنا ہے تو یہاں تو اس کا وقت نہیں بولنے کا۔ ان دونوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی منافقین نے اور سبائی لوگوں نے بھیڑا دیا، آپس میں جنگ شروع کر دیا، اور ان لوگوں سے موقع دیکھ کر انہوں نے جو کام کرنا تھا کر لیا، نہ چاہتے ہوئے جنگ ہو گئی۔ کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، یہ تفصیل بہت طویل ہے۔ بی بی عائشہ پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہاں آیت میں ہے کرنا فی بیوتکن، گھر میں رہو، اور بی بی عائشہ نکل گئی جنگ میں، اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن بی بی عائشہ کو جنگ پر نکلنے کے کیا تقاضے تھے، کیوں نکلی وہ؟ اس کے لیے آپ خود جناب عائشہ کی سیرت پڑھیے، جناب عائشہ کی خود سیرت پڑھیے، سیرت عائشہ پڑھیے اور سیرت فاطمہ پڑھیے۔ اور اگر صحیح حقائق دیکھنا ہے تو جسٹس تقی عثمانی صاحب کی کتاب مشہور ہے حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق، مفصل کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ ان خواتین کو اللہ نے جو اعزاز بخشا تھا انہوں نے اس کو باقی رکھا، ورنہ رضی اللہ کا خطاب ان سے اللہ چھین لیتے۔ رضی اللہ کا خطاب ان کو نہیں ملتا۔ ہمیں تحقیق کرنے کی کوئی حاجت نہیں، جن کے دل کمزور ہے وہ تحقیق کر لیں۔
جب ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے تو ہم بھی ان سے راضی ہیں. تمام صحابیہ سے اللہ راضی ہیں، اور اللہ راضی ان سے ہوتا ہے جن کے اعمال عقیدے درست ہوتے ہیں. لہذا ہم کو تحقیق کی حاجت نہیں ہے، جن کے دل بیمار ہے تحقیق کر سکتے ہیں. اب نکلنے کا کیا بہانہ تھا، کیا وجہ پیش آئی، کیوں نکلے، کیسے حالات پیش آئے، یہ تمام تفصیل کا وقت نہیں ہے. بہرحال جتنی بھی مخالفین ہیں جناب عائشہ کے، خاص طور سے شیعہ، وہ اس آیت کو بیس بنا کر اعتراض کرتے ہیں. اس اعتراض پر بہت سی حدیثیں نقل کرتی ہیں. بی بی عائشہ کا حال یہ تھا کہ جب بھی یہ آیت پڑھتی تھیں اور جنگ جمل کا واقعہ سوچتی تھیں تو اتنا روتی تھیں کہ دوپٹہ بھی گیا تھا، بہت روتی. اس بات سے نہیں کہ آیت کی مخالفت کیا انہوں نے، بلکہ اس بات سے روتی تھیں کہ یہ وجود میں واقعہ کیوں پیش آیا، ایسا واقعہ کیوں پیش آیا کہ آپس میں جنگ ہوئی اور اتنے خونریزیاں ہوں. اور زندگی بھر اس پر استغفار کرتی رہیں اور نہ جانے کتنے غلام کو آزاد کیا. اس کے بعد ہمیشہ غلام کو آزاد کرتی رہی. تو یہ رونا دھونا توبہ کرنا یہ اس واسطے تھا کہ ایسا مارکا وجود میں کیوں آیا. تو آپ اس کو پڑھیے، بی بی عائشہ کی سیرت پڑھیے. آگے فرمایا اللہ نے وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو. اللہ و رسول کی اطاعت کرو یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ نہیں کہا دیا کہ تم تو نبی کی عاشق ہو، تمہیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جیسے عاشق رسول آج کل نمازیں نہیں پڑھتے، وہ بولتے ہمارا عشق کافی ہے. یہ عشق کون سا عشق ہے جو محبوب کی اطاعت سے بغاوت پہ آمادہ کرتا ہے؟ محبوب کی منشا کے خلاف اگر عشق ہے تو وہ عشق نہیں ہے بلکہ مفاد پرستی ہو. اس آیت میں اللہ نے کہا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کا مطلب آپ کا حکم بجا لاؤ، آپ جو حکم دے اسے پورا کرو. تو نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر معاملے میں اللہ رسول کی اطاعت کرنا، اس سے نبی کی ازواج بھی مستثنا نہیں ہے. لہذا دنیا میں کوئی بھی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم تو پیر زادی ہیں اور شیخ زادی ہیں اور ہمارے پاس اتنے لوگ مرید ہیں، ہم کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے. اسلام کا قانون سب کے لیے ہے. جب نبی کے گھر میں بھی استثنا نہیں ہے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، اطاعت کا حکم، گھر میں رہنے کا حکم تم پر عذاب نہیں ہے. تم پر ہم کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے، بلکہ تم کو ہم تطہیر یعنی مطہر مقدس بنا کر، پاکیزہ بنا کر دنیا میں بھی آخرت میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. انما یرید اللہ، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں. انما کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں. یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے رجس کو، آلودگی کو، گندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. اہل البیت، اے گھر والو، اے گھر والو، اللہ چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے رجس کو دور کر دیں. رجس کے معنی گندگی، رجس رے جیم سین. یہ گندگی کیسی ہوتی ہے؟ رجس کے معنی گندگی کہتے ہیں. قرآن کریم میں یہ لفظ اور بھی معنی میں استعمال ہوا ہے. بتوں کی عقیدت ہے، یہ بھی گندگی. یہ کون سی گندگی ہے؟ عقیدے کی گندگی. کوئی شرک چاہتا ہے تو یہ بھی گندگی ہے. کسی کا لباس گندا ہے، یہ بھی گندگی ہے. کسی کی عادت اخلاق بگڑے ہیں، یہ بھی گندگی. تو رجس کا ایسا لفظ ہے جو مطلق گندگی کے معنی میں آتا ہے. گندگی. اللہ چاہتے ہیں کسی قسم کی کوئی آلودگی نہ رہے. زکوٰۃ دیتے رہو، مال صاف رہے. اطاعت کرتی رہو تاکہ عمل صالح درست رہے. نماز پڑھتی رہو تاکہ اللہ سے تعلق مستحکم رہے. گھروں میں رہو تاکہ کسی غیر کی نگاہ میں نہ آنے پاؤ. یہ سب تمہارے واسطے تطہیر کا ذریعہ. معلوم کیا ہوا؟ جو خاتون ان اصولوں کو مانتی ہیں وہ مطہر اور پاکیزہ ہوتی ہیں، اور جو ان اصولوں سے انحراف کرتی ہیں وہ غیر مطہر، غیر پاکیزہ ہو جاتی ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ اے گھر والو، تم سے ہر قسم کی آلودگی دور ہو جائے. اہل البیت، گھر والو. اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اہل البیت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد فلانے اور فلانے ہیں.
اہل البیت سے مراد پہلا مخاطب عورتیں، کیونکہ اوپر سے عورتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اہل البیت کہا اللہ نے کس کو؟ صیغہ کون سا تھا دیکھیے، اقمنا، اتینا، اطعنا، کرنا، یہ سب مؤنث کے صیغے ہیں، لہذا اس سے عورتیں ہی مراد ہیں، عورتیں ہی مراد ہیں، پہلی مخاطب وہی ہیں۔ لیکن شیعہ حضرات ان تمام صیغوں سے آنکھیں بند کر لیتے، وہ کہتے ہیں پنجرتن مراد ہے، پنجرتن۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو شامل کر کے کہتے ہیں یہ اہل بیت ہے۔ اس کا انکار نہیں، یہ بھی اہل بیت ہے، لیکن یہی اہل بیت ہے، یہ غلط تاثر ہے۔ ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھا، کمبل، اس میں فاطمہ کو، علی کو، حسن حسین کو رکھ لیا، کہا یہ میرے اہل بیت ہے۔ اس روایت کو لے کر کے بقیہ کو نکالنا چاہتے ہو، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ اہل بیت ہیں تو ان کے سوا اور اہل بیت نہیں ہیں، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ دوسرے اس آیت میں اہل بیت سے مراد عورتیں ہی ہیں اور ان کو خطاب کیا گیا ہے اہل بیت کہہ کر، لہذا عورتوں کو نکالنا اہل بیت سے یہ شیعہ کی چال ہے۔ وہ تمام خواتین کو نکال دیتے اہل بیت میں سے، سب کو نکال دیتے، حالانکہ یہاں پورا مخاطب وہی عورتیں ہیں اور وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہاں البتہ مردوں کو بھی شامل کرنے کے واسطے اگلا لفظ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو لفظ کم جو آیا ہے یہ مذکر کے لیے ہے۔ کم معلوم یہ ہوا کہ ساری ازواج مطہرات کے ساتھ جو مرد حضرات آپ کے نسب میں شامل ہیں، چاہے وہ نواسے ہوں چاہے آپ کے داماد ہوں، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو پنجرتن کو شامل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگوں کی نفی کر دی جائے، نفی پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس حدیث پر اتنا زور دیتے ہیں کہ دماغ میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ آخر عورتوں کی نفی کیسے کر رہے ہیں۔ تو لفظ کم سے اشارہ یہ ہے کہ پورے گھر والوں میں مذکر بھی ہیں، لیکن اوپر سے خطاب چونکہ خواتین کو ہوتا ہے اقمنا، اطعنا اور آتینا اور کرنا، یہ سب مخاطب عورتیں ہیں، لہذا اہل بیت میں عورتیں مراد ہیں۔ تو آپ کے اہل سے مراد آپ کی بیویاں نہیں ہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ کھلی ہوئی جسارت ہے۔ انما یرید اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے آلودگی کو صاف کر دیں، اہل البیت اے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو خوب خوب پاک صاف کر دیں۔ تطہیر مبالغہ ہے، یطہرکم تطہیرا، تمہیں خوب پاک صاف کر دیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یہاں سے اللہ نے ایک اور وجہ بتایا، وجہ کا ایک امتیاز کے لیے۔ اوپر سے کیا وجہ بتائی گئی تھی کہ تم نبی کی عورت ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب عام عورتوں کی طرح نہیں ہونے کی اور خاص ہونے کی ایک دلیل اور پیش کیا، وَاذْكُرْنَ، یاد رکھو اس وقت کو، تم یاد تو کرو اس وقت کو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جس کی تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں۔ اس قرآن کو تو سوچو کہ تمہارے گھر میں جبریل لے کے آ رہا ہے، تمہارے گھر میں اترتا ہے، تمہارے گھر میں اس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے نبی کی زبان سے، اور تم اپنے کان سے سنتی ہو، تو تم عام عورتوں کی طرح کیسے ہو سکتی ہو؟ بہت بڑا فرق۔ جس کو نبی کی زبان سے براہ راست سننے کو موقع ملا ہے اور جس کو دیکھنے کو موقع نہیں ملا، کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی لیے صحابی کے پاؤں کی دھول کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے کتنا بڑا ولی ہو جائے، کتنا بڑا کوئی ولی ہو جائے، صحابی کے پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبی کو انہوں نے دیکھا، نبی کے ساتھ رہے، نبی کی صحبت ملی۔ اسی واسطے، اور یہ اقوال صحابہ کے خود موجود ہیں، صحابہ کے اقوال موجود۔ کسی نے پوچھا فلاں صحابی کا مقام اونچا ہے یا فلاں ولی کا؟ فرمایا اونچا نیچا کیا پوچھ رہے ہو؟ صحابہ کے گھوڑے کے پیر میں جو مٹی لگی تھی اس مٹی کے برابر ہے نہیں ہے، پوچھو۔ صحابی کا مقام کیوں اونچا ہے؟ کیونکہ نبی کے ساتھ رہے۔ میں ایک روایت سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ روایت آپ سن چکے ہیں۔ ایک بار سید الانبیاء خیر البشر محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، بتاؤ کس کا ایمان تعجب کے لائق ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارا ایمان تعجب کے لائق ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان تعجب کے لائق کیوں ہے؟ تمہارے سامنے فرشتہ آتا، حالات بنتے، اس کے مطابق آیتیں اترتی، تمہارے سامنے نبی موجود ہے، نبی کی زبان سے قرآن سنتے ہو، تمہارا ایمان تعجب کے لائق کیوں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کو معلوم، رسول کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم۔ آپ نے کہا ان کا ایمان جنہوں نے ابھی ہم کو دیکھا نہیں، جن کے سامنے قرآن اترا نہیں، جس پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں قرآن اترتا ہے وہ حالت ان کے سامنے نہیں، ان کے سامنے کبھی بھی نبی کی آواز نہیں آئی، نبی کی شکل نہیں آئی، مگر پھر بھی وہ ایمان لائیں گے، ان کا ایمان قابل تعجب ہے۔ دیکھا آپ نے کیا فرق بتایا؟ نبی کو دیکھنا اور نہ دیکھنا کتنا بڑا فرق ہے۔ اور ترازو آگے ہے، فرمایا اگر تم 10واں حصہ اسلام کا چھوڑ دو گے تو پکڑے جاؤ گے، اور وہ اگر 10ویں پر عمل کر لیں گے نجات پائیں گے۔ یہ ہے اصل ترازو۔ تو جو آدمی قریب ہوتا ہے اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اشارہ کیا ہے، یاد تو کرو تم کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے چرچا ہوتا ہے، کس کا؟ من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا چرچا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ جن گھروں میں اللہ کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے دوسرے گھر والوں کے مقابلے میں وہ گھر اللہ کی نگاہ میں کتنا اونچا ہوتا ہے۔ یہاں سے دیکھ لو، اللہ نے خود کہا اس آیت کے اندر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں میں سے جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں ان کو یاد کرو۔ تو قرآن کی آیتیں گھروں میں پڑھنا، اس سے گھر والوں کی فضیلت کا اندازہ لگاؤ۔ اسی واسطے ہم بارہا کہا کرتے ہیں ہر گھر میں قرآن اتنا پڑھو کہ گھر میں قرآن کا چرچا ہو، قرآن کی احکامات کا شیوع ہو، سب میں عام ہو۔ آج دیکھو باطل ہے شیعہ، کافر ہیں شیعہ، سب جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھروں میں اتنا ماتم کیا ہے کہ ہر گھر شیعہ کا ماتم گدا بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس کے مقابل میں ہر گھر میں اتنا قرآن پڑھنا چاہیے کہ ہر گھر قرآن کے لیے بہترین قرآن خانہ بن جائے۔ قرآن فاؤنڈیشن ایک سے کیا ہوتا؟ ایک فاؤنڈیشن نہیں چاہیے، ہر گھر بننا چاہیے قرآن فاؤنڈیشن، ہر گھر۔ تو اس میں سے بچی، بچہ، اولاد جو نکلیں گے وہ سب کے سب پختہ ہوں گے۔ دیکھو امتیاز ہے یہ۔ یاد کرو اللہ کی آیتوں میں سے یہ تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، والحکمہ، اور حکمت، اس سے مراد حدیث ہے، اس سے مراد نبی کے اقوال ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بارے میں زبان کھولتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے، جس کو اللہ نے یہاں حکمت کہا ہے۔ اہل قرآن یہاں مار کھاتا ہے۔ اہل قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف آیات اللہ کافی ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا خود قرآن کریم میں کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو حکمت کی باتیں کیا ہیں؟ نبی کے اقوال۔ مثلا آپ نے ایک آیت پڑھا، اس آیت کے بارے میں بی بی عائشہ نے کچھ سوال کر لیا اور آپ نے اس کی وضاحت جو کیا، یہ حکمت ہے۔ کسی معاملے میں بی بی عائشہ کا باقاعدہ ایک دیوان چھپا ہے، مسند عائشہ، 2 جلدوں میں چھپا ہے۔ انہوں نے جو سوالات کی وضاحت کی ہے، جو حدیثوں کو نقل کیا ہے اور جو حدیثیں ان سے مروی ہیں، مستقل مسند عائشہ چھپا ہوا ہے 2 جلدوں میں۔ ان عائشہ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں اور کیسا کیسا الزام لگاتے ہیں۔ اس آیت نے واضح کیا کہ جیسے گھروں میں آیتوں کا چرچا ہونا چاہیے، گھروں میں حکمت کا یعنی رسول اللہ کی سنت اور سیرت اور حدیث کا چرچا ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف ہے۔ لطیف کے معنی بہت باریک بین، اور خبیرہ خبردار، باخبر رہنے والے۔ لطیف لطافت سے بنا ہے، جو چیز نگاہوں میں نہ آ سکتی ہو اس کو لطیف کہا گیا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار هو اللطیف الخبیر۔
اس کا حال لطافت کا یہ ہے کہ تمہاری نگاہیں اس کے وجود کا ادراک نہیں کر پاتی، لیکن وہ تمہارا ادراک کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں دیکھتے ہو تو بھی نہیں دیکھتا، وہ تمہیں دیکھتا۔ لا تدرکہ الابصار، اس کا ادراک نگاہیں نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، ہاں وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہی لفظ وہاں بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے، تم سے باخبر بھی ہے اور تمہارے ہر راز سے واقف بھی ہے۔ تو لطیف کے معنی جو لطیف ایسا ہو ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر عقیدہ، ہماری ہر سوچ اللہ کے علم کے مطابق۔ یہاں تک رکوع مکمل ہو گیا۔ اب جو نیا رکوع آ رہا ہے اس میں ایک سوال کا جواب ہے کہ صرف مردوں کے مسائل ہیں، عورتوں کے نہیں ہیں، یا عورتوں کے ہیں مردوں کے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے کم سے کم 10 صفتوں کا تذکرہ فرما دیا۔ یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔